بھارت کی فوجی تیاریاں جو ہیں اور جو پلیٹ فارم ایکوزیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں نگاہ رکھنی ہوتی ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ کیا جنگی تیاریاں جو ہیں، اور اس میں جو بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنز کو یعنی نیت کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ کیپیبلٹی یعنی صلاحیت کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو نیت ہے وہ بین الریاستی تعلقات میں حالات و واقعات کے حوالے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس میں ایک اور بنیادی چیز ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو ایڈورسری ہے اس کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صلاحیت اس حد تک آگے بڑھ جائے توازن میں کہ جہاں پہ اسٹریٹجیز آف کوورژن جو ہیں دے کک انٹو پلے. وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اسی لیے جو انڈیا نے ایک پہلے بات کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے حوالے سے، اور وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹوین پیک کرائسس جو تھا O1 O2 کا، جس میں جو ہے وہ ڈپلائمنٹ دونوں سائڈ سے ہوئی پارلیمنٹ اٹیک کے بعد، تو اس میں ہوا یہ کہ جو موبلائزیشن تھی وہ تو انڈیا کی طرف سے شروع ہوئی اور جنگی طبل بھی وہاں سے بجنے شروع ہوئے. لیکن چونکہ ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج ہے شارٹر انٹیریئر لائنز کا، تو انڈیا کی موبلائزیشن سے پہلے ہماری موبلائزیشن جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہوئی تھی. تو انڈیا کی جو لانگر انٹیریئر لائنز ہیں اس کی وجہ سے ان کی تو اس کے بعد ان کی وہاں پہ فوجی تھنکنگ یہ تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس سے جو ہے یہ اس قسم کی موبلائزیشن جو ہے، اور اگر ہم نے اسٹرائک کرنا ہے شارپ اینڈ کوئک تو وہ ہم کر سکیں. تو انہوں نے یہ کولڈ سٹارٹ جو ڈاکٹرن ہے، اور جس کو کہ وہ ڈینائی کرتے رہے بہت عرصہ کہ یہ ہم جو ہے نا ایسے ہی ایک بات ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس IBGs جو ہے وہ ہوں گے، اور یہ اسینشلی آرمر تھرسٹ ہوگا، ایئر لینڈ جو ہے وہ بیٹل، جس کے اندر آپ کی ایویشن بھی مدد کرے گی، اس میں آپ کا ایئر فورس بھی ہوگی، اور اس میں جو ٹینکس، میکنائزڈ انفنٹری، اور ساتھ جو ہے وہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری جو ہے، تاکہ یہ وہ جو ہے ایلیمنٹس ہیں جو کہ تیز جنگ کے لیے، کوئک جنگ کے لیے جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اسی میں بعد میں یہ انہوں نے اس کا نومنکلیچر جو ہے وہ تبدیل کر کے پرو ایکٹیو جو ہے آپریشنز جو ہے POS جو ہے وہ کر دیا. پچھلے سال انڈیا نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کور لیول ایکسرسائز بھی کی، شترو جیت، اور یہ شترو یعنی دی اینیمی اور جیت میننگ دا وکٹری، یہ کوڈ نیم تھا اس ایکسرسائز کا، اور وہ انہوں نے باضابطہ اس کو اپنا جو کانسیپٹ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی. اور اس میں انہوں نے جو جسے آپ NBC انوائرنمنٹ کہتے ہیں، نیوکلیر بایولوجیکل کیمیکل انوائرنمنٹ، اس میں، اور یہ اس زمانے میں انڈین آرمی کی طرف سے بالکل واضح طور پہ بیانات بھی آئے کہ یہ اسینشلی اس حوالے سے ہے کہ جو پاکستان نے جو نصر کی جو ٹیسٹنگ کی ہے، جو کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، یہ اس کا توڑ جو ہے وہ ہے. ابھی اسی میں جو میں بات کر رہا تھا کہ چونکہ آرمر جو ہے وہ بہت اس میں اہمیت رکھتی ہے، تو انڈیا نے جو ہے وہ آرڈر پلیس کیا ہے تقریباً 500 مین بیٹل ٹینکس جو ہیں، جو کہ روس سے، وہ T90SM ٹینکس جو ہیں، اس کو T90MS بھی کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے ایکوائر کر رہے ہیں. اور یہ T90 اور T90S ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے. یہ فریم جو ہے وہی، لیکن یہ جو نیا جو ٹینک ہے اس میں کچھ جو فیچرز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ماڈیفائڈ ملٹی فیول ڈیزل انجن ہے، اس میں نئے ایئر کولنگ یونٹس ہیں اس ٹینک میں. پھر اس میں جسے کہا جاتا ہے ایکسپلوسو ری ایکٹیو آرمر. یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ٹینکس کے اندر چونکہ جو آپ کے ہائی ایکسپلوسو اینٹی ٹینک ایمو ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے، اور یہ جو ہے وہ پچھلی ایک دہائی میں جو ہے یہ انوویشن ہوئی ہے کہ ٹینک کی جو آرمر پلیٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایکسپلوسو پیکس رکھتے ہیں کہ جس وقت وہ گولا آ کے لگتا ہے تو وہ ایکسپلوسو پیک جو ہے وہ گولے کا جو تھرسٹ ہوتا ہے پروجیکٹائل کا، اس کے خلاف ری ایکٹ کرتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک شاک ویو تو آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آرمر کو وہ پیئرس نہیں کر سکتا. پھر ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن ہے اس کے اندر کہ جس میں آپ بنیادی طور پہ اپنا دفاع میں رہتے ہوئے، یعنی اپنی آرمر پلیٹنگ میں، اپنی اس میں کور میں رہتے ہوئے جو ہے آپ اپنے ویپنز جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں.
تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک S-400 جو میسائل ایئر ڈیفنس جو بیٹریز ہیں وہ بھی یہ روس سے ایکوائر کر رہے ہیں، اور اس کی جو پچھلے سال برکس کی جو گوا میں کانفرنس ہوئی اس میں یہ باضابطہ جو ہے وہ ڈیل سائن ہوئی، اور یہ روس خود بھی ڈپلوائے کر رہا ہے، اور روس کے علاوہ یہ چین کے پاس اور انڈیا کے پاس جب یہ آ جائیں گے تو انڈیا دوسرا ملک ہوگا چین کے بعد جس کے پاس یہ ہوگا۔ اس میں جو اہم چیز ہے، ایک تو ہم بات کریں گے اسی حوالے سے جو یہ پرو ایکٹیو آپس ہے، اور دوسرا جو ایک جوڑ ہے، ایک ملاپ ہے جو انڈیا کر رہا ہے کنونشنل کا ود دا نیوکلیئر انوائرمنٹ، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے مہمانوں میں جنرل وحید ارشد ہیں جو کہ سابق چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس لیے فوج کی آپریشنل معاملات جو ہیں ان کو باضابطہ کمانڈ کر چکے ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی ہی از آلسو این آرمر آفیسر، تو اس لیے جو ہے نا آرمر کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی معلومات جو ہیں وہ بہت ہیں۔ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایٹ دا اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز قائد اعظم یونیورسٹی میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ بتائیے کہ ایک تو ہمارے جو ہم اپنے پرانے آپریشنز دیکھتے ہیں تو اس میں عمومی جو بات ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے آرمر کو اس طریقے سے امپلوائے نہیں کیا جس طریقے سے امپلوائے ہونا چاہیے، انڈیا نے بھی نہیں کیا، بٹ دس بین کہ ہماری طرف سے بھی آرمر کی امپلائمنٹ اتنی افیکٹو نہیں رہی۔ تو ایک تو کیا اس چیز کو ہم نے امپروو کیا سنس دا لاسٹ وار، کنونشنل وار دیٹ وی فوٹ، اور دوسرا یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کس طرح، ایک تو اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ کیسے جو ہے نا آپ اس کو دیکھتے ہیں وین یو آر ان یونیفارم، اور ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا رسپانس ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آرمر کی ٹیکٹکس ہے اور کس طریقے سے ٹینکوں کو استعمال کرنا ہے جنگ میں، 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے چونڈا کا جو انڈین آرمر ڈویژن کا ساتھ جو تھا، وہاں اتنی جگہ نہیں، اتنی اسپیس نہیں ہے کہ جو ٹریڈیشنل آرمر منور جسے کہا جاتا ہے ڈیپ وہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس زمانے میں ٹیکٹکس ڈفرینٹ تھی، مختلف تھی، علاقہ اس طریقے سے کا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کی آرمرڈ کور نے وہاں پرفارمنس دکھائی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے کہ جو پاکستان کو بچانے میں سب سے اہم رول شاید پاکستان آرمرڈ کور کا ہی تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ وہ زمانے کی ٹیکٹکس اور فائر پاور کس طریقے سے استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کو دشمن کی یلغار کو روکنا ہے، وہ اس زمانے کے لیے ٹھیک تھی۔ لیکن چونکہ نہیں، لیکن اس میں فرسٹ آرمر ڈویژن کے جو آرمر ڈویژن کا جو اور اس وقت ہمارے پاس جو ریلیٹو سپیریورٹی بھی تھی ٹینکس میں، آرمر ڈویژن کا جو 1 آرمر ڈویژن کا جو افینسو تھا وہ کئی وجوہات کی بنا پہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک تو جو آرمر کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کمزوری تھی کیونکہ کمانڈ آرمر کی نہیں تھی۔ دوسرا ٹیرین کی اسٹڈی نہیں کی گئی اچھی طریقے سے، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ دوسرا تو، اور تیسری چیز کہ اینیمی کی جو اپریسیشن ہوتی ہے اس میں بھی ویکنیس تھی، ورنہ صرف ایک آرمر بریگیڈ تھا اس وقت، وہ بھی لیٹ آیا سامنے دشمن کا، لیکن مین مسئلہ ٹیرین کی وجہ سے اور فورٹی ٹیکٹرز اس آپریشن کے لحاظ سے اس میں نقصان ہوا۔ جو انڈیا نے، جس طرح آپ نے کہا 2001-2 کی ایسکلیشن کے بعد انڈین آپریشنل جو تھاٹ تھی اس میں بڑی ری تھنکنگ آئی۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ اس سے جو ٹریڈیشنل جس طریقے سے وہ 15-20 دن لگاتے ہیں اسمبلی کرتے ہیں اسے کام نہیں چلے گا۔ دوسرا ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ابھی حالات نیوکلیر انوائرمنٹ ہے اور جو جنگ کے انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی وہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ڈیپ پاکستان کے اندر جائیں گے، اس کو کٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، علاقہ قبضے میں کریں گے، جنگ چلتی رہے گی کچھ عرصہ، وہ چینج ہو گیا۔ وہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر وہ شارٹ اور سوئفٹ وار کم عرصے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو وہ انفینٹری سے پاسبل نہیں ہے، اور ان کی جو آگے ڈیفینسو کور ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹلی انفینٹری بیس تھی، اس میں آرمر کا کانٹینٹ بہت کم تھا، اور جو ٹینک تھے بھی وہ پرانے وجندہ ٹینکس تھے، T-55 تھے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ تو انہوں پھر نیچرلی جب یہ اسکلیشن کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کو ٹائم مل جاتا ہے رسپانس کرنے کا اور اپنی فورسز، جیسا آپ نے کہا کہ ہم جلدی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اس لیے ری تھنکنگ جب شروع ہوئی تو انہوں نے ایک کانسیپٹ دینا شروع کیا کہ لمیٹڈ وار کا،
کہ نیوکلیر اوور ہینگ میں لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے. ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ ہم ایک فوری طور پہ حملہ کر کے جیسے سیاسی فیصلہ ہوتا ہے تو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم پاکستان پہ حملہ کریں، اور زیادہ ڈیپ نہیں، شیلو لیکن اچھا والا ایریا اپنے قبضے میں کر لیں. اور اس کی جو بڑا مین ایلیمنٹ ہے وہ نہ صرف لینڈ فورسز کی امپلائمنٹ ہے، ایئر فورس کا بہت ایئر لینڈ کانسیپٹ، کیونکہ جیسی ان کی کانسیپٹ میں جو یہ پرو ایکٹیو آپریشن آپ نے بات کی کہ وہ جیسی لینڈ پہ وہ اٹیک شروع کرتے ہیں تو ایئر فورس کی جو فائر پاور ہے اس سے وہ جو ہماری رسپانس ہے ریزروز کی مختلف لیول پہ، آپریشن لیول پہ، اسٹریٹجک لیول پہ، اس کو روکنے کے لیے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے، ان فورسز کو تباہ کرنے کے لیے ایئر فورس کا بڑا کی رول ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ. لیکن اس کے ساتھ یہ کانسیپٹ دینے کے ساتھ ساتھ جب تک انہوں نے ری آرگنائزیشن نہیں کی اور اکوپمنٹ ایکوزیشن نہیں کی، اپنی جو ہولڈنگ فارمیشن ہے، ڈیفینسو فارمیشن کو انہوں نے جب تک وہ نیا اکوپمنٹ نہیں دیا، انہوں نے یہ کانسیپٹ صحیح طریقے سے ٹرائی آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے جو پلان تھا ان کا ہندوستان کا وہ یہ تھا کہ جو دفاعی کوریں ہیں اس میں میکنائزڈ بریگیڈ اور آرمڈ بریگیڈ ایڈ کیے، جس کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو اسٹرائک کور کا انتظار کرنا پڑتا تھا، ابھی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے جو دفاعی کوریں تھی ان میں میکنائز اور آرمر کنٹینٹ کو انکریز کیا، ان کی بریگیڈ شامل کیے تاکہ انہی سے وہ امیجیٹ ڈیفینسو جو ہے وہ لانچ کر سکے. اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنی لاجسٹکس تھی اس کو بھی فارورڈ لیننگ کیا کہ وہ آگے ایک پرماننٹ ڈپلائمنٹ قسم کی چیز ہے کہ ان کو دوبارہ ایک لاجسٹک جو چین ہے اس کے اوپر اتنا انحصار نہیں کرنا پڑے، جیسے وہ حملہ شروع کرے تو وہ لاجسٹک وہاں پہ موجود ہو. اور تیسری چیز جس میں انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے کہ ابھی چونکہ بیٹل فیلڈ تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ایک ایلومینیٹڈ بیٹل فیلڈ ہے، آپ کے پاس سیٹلائٹ پکچر بھی ہے، آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس ریئل ٹائم انفارمیشن آ جاتی ہے بیٹل فیلڈ کی، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کس فورس کو کس جگہ موو کرنا ہے. اس پہ تو یہ 5 چیزیں جب ملا کے یہ کانسیپٹ انہوں نے جب فارمولیٹ کیا اور یہ انہوں نے 2003-04 میں شروع کیا بنانا، تو 2008-09 کے بعد یہ کہیں جا کے انہوں نے فائنلائز کیا، کیونکہ 2008 کے ایسکیلیشن میں آپ کو معلوم ہے پھر وہی حالات تھے جو 2001-02 میں تھے. بالکل. تو اس کی وجہ سے جو اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ اکوپمنٹ ایکوزیشن، ٹریننگ، وار گیم، ایکسرسائز سب کرتے رہے. اس کے ساتھ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بڑی میسو شروع کی ہوئی ہے، جس خاص طور پہ ساؤتھ میں ڈیزرٹ ایریا میں روڈز نئی بن رہی ہیں، ریلوے ٹریکس، نئے کنٹونمنٹ، فارورڈ کنٹونمنٹس بن رہے ہیں تاکہ ریئیکشن ٹائم کم ہو. تو یہ اور جو فارمیشن جو خاص طور پہ جو میکنائز فارمیشن ہیں ان کو آگے کی طرف شفٹ کرنا نئے کنٹونمنٹس میں، یہ سب چیزیں اس پورے پلان کا حصہ ہیں، جس کو ہم نام ہم جانتے ہیں وہ پلان 2020 کہتے ہیں اس کو، کہ 2020 تک وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام پلان کمپلیٹ ہو جائے. اور یہ ٹینک ایکوزیشن جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا یہ اسی پلان کا حصہ ہے. اور میرے خیال میں یہ کوئی 1-2 سال ذرا لیٹ ہے، ڈیلے ہے یہ پلان، لیکن یہ پلان چل رہا ہے، اس کو روکا نہیں گیا. یہ تو ابھی ہے کہ انڈین آرمی چیف نے کچھ عرصے پہلے کہا کہ ہم کولڈ اسٹارم ڈاکٹرن ختم نہیں ہم نے کیا، وہ اس لیے اس نے اس سے پہلے تو وہ ڈینائی کرتے تھے، اس سے پہلے ڈینائی کرتے تھے. ابھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کہہ سکیں کیونکہ ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی ایکوزیشن کی، اکوپمنٹ کی، فائر پاور کی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، وہ کافی حد تک آ چکی ہے زمین، کیونکہ وہ تو واضح ہے نا کہ آپ نے جو فوج کی جو اکوپمنٹ ایکوزیشن ہو گئی، فوج کی ٹریننگ جو ہو گئی، وہ اسی ڈاکٹرن کے حوالے سے ہوگی کہ جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ لڑائی لڑنی ہے. بٹ میں واپس آتا ہوں، 1-2 اور اہم سوالات ہیں، بٹ لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر ظفر جسپال. ڈاکٹر صاحب، میں یہ اہم سی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ اسینشلی NBC انوائرمنٹ میں جو ہے یہ لڑائی ہوگی اور اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. اس میں ظاہر ہے یہ چیز بھی مد نظر رکھی گئی ہے کہ آپ ان سرخ لکیروں کو کراس نہ کریں کہ جہاں سے پھر وہ ایسکیلیٹ ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا جو معاملہ کیا، اور ہمارے ہاں سوچ یہ ہے کہ یہ ہم نے یہ وار فائٹنگ نہیں ہے، ویپن نہیں ہے، یہ اسینشلی ڈیٹرنس کے لیے ہے، اور وہ ڈیٹرنس یہی ہے شارٹ اینڈ شارپ آپریشنز کے خلاف.
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس حد تک اس کو ہم نے ویلیڈیٹ، کیونکہ جو اس کے اوپر وار گیمنگ ہوئی ہے اس میں وہ یوز اٹ اور لوز اٹ کائنڈ آف سیناریوز جو ہے وہ آئے ہیں جو کہ اسینشلی جو ہے وہ انسٹیبل ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ دیکھیں اجاز، اس میں جس طرح جنرل صاحب نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی جو ایمرجنس ہے یا ان کے جو آبجیکٹیوز ہے اس سے تو کلیئر وہی ہوتا ہے کہ نان لینئر سٹرائک پہ وہ آئیں گے اور آگے آ کے 30 to 60 کلومیٹر ان سائڈ پاکستان میں وہ 72 آورز کے اندر انہوں نے ایریا ہولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد نیگوسیشن کی طرف یہاں وہ جو ایک پنشنگ سٹائل ان کا آ رہا ہے. جو آپ نے ذکر کیا کہ نصر کو، جس کو کئی دفعہ یہ بیٹل فیلڈ کہتے ہیں، کئی دفعہ ٹیکٹیکل ہم لوگ کہتے ہیں، تو اگر نصر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ وار گیمنگ میں دیکھیں تو پاکستان کی اتنی کیپیبلٹی جو کنونشنل وہ ضرور ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی آئی بی جی یا کوئی بھی اس طرح کی موومنٹ ان سائڈ آف دی ٹیریٹری آ جاتا ہے تو اس کو کارڈن کر کے تو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. مگر ٹیکٹیکل ویپن کے اوپر ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جو پیچھے سے فارمیشنز اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہی ہوں گی اس کو چیک کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ جی کہ یہ ڈیٹرنس ہے اور ڈیفینس کرنی، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم زیادہ اکیڈیمک آرگنائزیشن میں جاتے ہیں. ویپن جو بھی جتنے بھی ہیں وہ یوٹیلٹی کے لیے، اگر جو ویپن جس کی یوٹیلٹی نہیں ہے وہ نہ ڈیٹر کر سکتا ہے نہ ڈیفینس کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں اس ڈیبیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو عزم نو کی ایک سیریز شروع ہوئی اسپیشلی 2010 کے بعد جو پریکٹیکل بھی ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ ساری چیزیں آگے گئیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ 2010 والی جو عزم نو تھی باولپور والے ایریا میں، اس کو بڑا انٹرنیشنلی بھی ہائی لائٹ کیا گیا، میڈیا میں بھی دکھایا گیا اور امیڈیٹلی اس کے فالوئنگ ایئر میں نصر کا ٹیسٹ آتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی سکوٹ ہے اور وہ جس طرح شوٹ کی بھی کیپیبلٹیز آ رہی ہیں. اور پھر اس وقت آپ نے مرف پہ بھی چلے گئے ہیں تو مرف پہ اور بابر 3 کے آنے کے بعد وہ جو لوز اور یوز والا ایک سنڈروم آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں سے کافی ریلیف آ جاتا ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو اس طریقے سے جو کنونشنل بلڈ اپ ہو رہا ہے انڈیا کی طرف اور پاکستان کی طرف سے، اس حساب سے اگر نہیں ہوتا تو نیچرلی جو ایک کنونشنل اور نیوکلیر کے درمیان کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ لوور ہو جائے گا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے نیچرلی اپنی اگر نیوکلیر ویپنز کو یا خاص طور پہ بیٹل فیلڈ ٹیکٹیکل ویپنز اور ٹیکٹیکل ویپنز کو اگر وہ یوز کر رہا ہے فورس ملٹی پلائر، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان مرج کر رہا ہے، سینرجائز کر رہا ہے جو ایک چیز وہ جو ہے کہ نیوکلیر اور کنونشنل ٹیکنالوجی کو فار دی سیک آف ڈیفینس اور ڈیٹرنس. مگر یہ تھیوریٹیکلی تو بڑا ایزی لگتا ہے کہنا، مگر پریکٹیکلی جو ہے اتنا زیادہ بھی آسان نہیں ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کس طریقے، کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہم ڈیٹر کر سکیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹرنس فیل ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو امپلوائے کر سکتے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو بلڈ اپ ہے اور خاص طور پہ جس طرح بھی آپ نے ٹینکس کے اوپر بات کی، ان کی موبلٹی جو ہے وہ ہیم فسٹ آرم فورسز آف انڈیا کو چینج کر کے ایک نیو شیپ میں لے آ رہی ہیں، میکنائز ویری یو کین سے آپریشنل. وہ میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے کنسپٹ ہے وہ صرف بلٹس کریگ جرمن پہ نہیں بیسڈ، اس میں نیٹو کا بھی انہوں نے مکسچر کچھ لیا ہوا ہے کنسپٹلی، اس میں انہوں نے یہ بھی لیا ہوا ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی کا بھی ہے. تو ان سارے جب رسپانسز کو ہم ایک جگہ پہ لے آتے ہیں تو جو ان کی تھنکنگ ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو پریپریشن ہوگی اس میں کافی حد تک جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے ہم فردر اسٹرینتھن کر سکے اپنی ڈیفینسو لائنز کو. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ریڈ لائن یا اسکلیشن، یہ بڑا ٹرکی ہے. انڈینز کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، اگر آپ ان کے لٹریچر کو ریویو کریں تو وہاں ایک کنسپٹ پایا جا رہا ہے اور جو بہت ہی ڈینجرس ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم وار سٹارٹ بھی کریں گے اور ہم ہی اس کو ختم کریں گے. کہ کمنٹس اور کنٹین یا ایلیمینیشن یہ ان کے کنسپٹ میں ہے کہ یہ ان کے پاس پاور ہے. یہ نہیں ہوتی وار میں، تو وہ سٹارٹنگ کا اور ان کے پاس انیشیٹو تو ضرور ہے، مگر کنٹرول کرنا اس کے ایسکیلیٹری لیڈر کو یا اس کو ٹرمینیٹ کرنا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے کیا رسپانسز ہیں. ایسکلیشن کنٹرول جو ہے وہ بہت جو ہے ایک اہم چیز ہے، اور ایسکلیشن کنٹرول جو ہے وہ اس میں اگر ہم واپس چلے جائیں تو کنونشنل جو کانسیپٹ ہے فاگ آف وار کا اور فرکشن کا، وہ اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. اس میں جنرل سر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں نصر کے حوالے سے ہم میں سے بشمول میرے ہمیں یہ اعتراض تھا کہ اگر آپ کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ اگر ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ٹیکٹیکل لیول پہ بحال نہیں کر سکتے.
اس کا جو جواب جو ہے اسٹریٹجک پلانس ڈویژن کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کوئی وار فائٹنگ ویپن نہیں ہے. یہ بھی ایک ڈیٹرنس کی جیسے ایک نیا کانسیپٹ ہم نے دیا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا, جو کہ اسینشلی نیوکلیر لٹریچر میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن آپ نے ایک لیئر جو ہے وہ اور ایڈ کر دی, اور اس میں جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو اس لیول پہ, کنونشنل لیول پہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا. سو دس از اسینشلی فار ڈیٹرنس, ناٹ فار وار فائٹنگ. لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر ظفر جسپال نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب معاملہ شروع ہوتا ہے, اگر انڈیا ایٹ سم پوائنٹ ڈیسائڈز ٹو گو فار دس, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکٹیکل لیول پہ تو وہ ڈیٹرنس فیل ہو گئی. اب اگر اس کے اندر آپ نے اس کو امپلوائے بھی کرنا ہے اس ویپن کو, تو پھر آپ ایک ٹیکٹیکل لیول پہ امپلوائے کر کے آپ ایک لارجر اسٹریٹجک لیول پہ انڈیا کو ایک بہانہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس لیول کے اوپر انگیج کرے ان نیوکلیر اسٹرائک. جی, آپ ایس پی ٹی جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. بیسیکلی کانسیپٹ آپ اس کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کہہ رہے ہیں یا شارٹ رینج نیوکلیر ویپنز کہہ لیں, ہے تو یہ اسٹریٹجک ویپن سسٹم جو کہ این سی اے کے کمانڈ کنٹرول کے فریم ورک میں ہے. اس کا آرمی کی لینڈ اسٹریٹجی آپریشن کمانڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم ویپن آف ڈیٹرنس دیکھیں, لیکن یہ انٹیگریٹ تو ہوگا نا, وہ اس میں آتا ہوں. بیسیکلی پاکستان نے کیا کیا ہے کہ اپنا ڈیٹرنس جو اسپیکٹرم ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے, جو ڈیٹرنس کا فریم ورک ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. یہ بیچ میں ایک ویک لنک تھا, اس کو ایز اے ویپن آف ڈیٹرنس ہی دیکھنا چاہیے. یہ وار فائٹنگ ہمارے کانسیپٹ میں یہ ویپن آف وار فائٹنگ نہیں ہے, کیونکہ اگر کانسیپٹ میں ویپن آف وار فائٹنگ ہو, نیوکلیر وار فائٹنگ, تو آپ کو ملٹری مشین کی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ اور اکوپمنٹ اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہے. سر رشینز اور امریکنز نے کیا, جو کہ نہ ہم نے کیا نہ انڈینز نے کیا. وہ سو بیسیکلی ڈیٹرنس ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے, جو کہ انڈینز بڑا اسٹرانگلی پروفیس کرتے ہیں کہ لمیٹڈ وار کی جا سکتی ہے نیوکلیر اوور ہینگ میں بھی, شارٹ سوئفٹ اور تھوڑا سا ایریا کیپچر کیا اور پاکستان کچھ نہیں کرے گا. تو بیسیکلی اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے کہ ایسی بات نہیں ہے جب ایک بار جنگ شروع ہو جائے, اس کا مطلب ڈیٹرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ڈیٹرنس تو بریک ہو گیا. تو جب جنگ شروع ہو جائے تو ایسکیلیشن کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی, ایسکیلیشن کسی جگہ بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے اس کو ڈیٹرنس کے فریم ورک میں دیکھیں. اگر ڈیٹرنس کسی وجہ سے نہیں اسٹے کرتا, ٹوٹ جاتا ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو اس کو منظر نظر رکھتے ہوئے ہم نے, اور جب یہ کانسیپٹ انڈینز نے پروفیس کیا پرویکٹیو آپریشنز کا, تو جس طرح ڈاکٹر اسوال نے کہا, ہم نے 2009 آنورڈز ہم نے اپنی آپریشن, ہم نے سوچا کہ ہمیں آپریشنل تھاٹ چینج کرنا ضروری ہے, ہم نئے حالات میں پرانے طریقے سے جنگ نہیں کر سکتے. تو ہم نے 2009 سے لے کے 2012 تک 4 سال کا جو ہم نے ایک سیریز کی, عزم نو سیریز, جس میں ڈسکشن سے سٹارٹ ہوئی, وار گیمز ہوئی, ایکسرسائز ہوئی, پھر ہم نے فیلڈ ایکسرسائز کی 2010 میں اس وقت جی ایچ کیو میں تھا, بالپور اور باقی جگہوں پہ کی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ وار گیمز ہوئی, پھر دوبارہ آرمی ایکسرسائز 2013 میں ہوئی. تو ہم نے اپنی آپریشن تھاٹ کو ٹوٹلی چینج کیا, تاکہ ہمیں بھی یہ علم تھا کہ اگر کسی وجہ سے ڈیٹرنس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ پہلے دن یا دوسرے دن نیوکلیر ویپن پر ریلائی نہیں کر سکتے. وہ ایک اسٹریٹجیکلی فیزیبل کانسیپٹ نہیں ہے. اور ویسے بھی ڈیٹرنس کا کانسیپٹ صرف نیوکلیر ویپن کی بیسس پہ نہیں ہوتا, کمبینیشن ہوتا ہے نیوکلیر ویپنز اینڈ کنونشن کیپیبلٹی, بیکڈ اپ بائی کیپیبلٹی اینڈ کریڈیبلٹی. تو نیوکلیر کیپیبلٹی تو ہماری تھی, لیکن کنونشنل کیپیبلٹی میں ویکنیسز تھیں. نہ صرف ہماری ری آرگنائزیشن میں چاہیے تھی, اکوپمنٹ چاہیے تھا, ہماری آپریشنل تھاٹ بھی ڈفرینٹ پہلے پرانے زمانے کی چل رہی تھی. تو ہم نے وہ تمام چیزیں چینج کی. ہم نے اپنی آپریشنل پلاننگ فائنل کی, کیونکہ پروایکٹیو آپریشنز کا کی ایلیمنٹ ہے اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل سرپرائز. کریکٹ. تو اگر آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس ریئیکشن کیپیبلٹی, آپ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. کریکٹ. تو ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی آپریشنل تھاٹ چینج کی, نیا کانسیپٹ دیا. اس کی بیسس پہ ہم نے بھی ری آرگنائزیشن کی, ہم نے بھی ری لوکیشنز کی, ہم نے بھی لاجسٹکس کو چینج کیا, سسٹم کو. اس چینج کرنے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم ڈیٹرنس کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. ایک نئے کانسیپٹ اور جو ہمارا ہے کنونشنل وار کا, اس کی وجہ سے ڈیٹرنس اسٹرینتھن ہوا ہے. تھریشولڈ لیول جو لوگ سمجھتے تھے نیچے آیا, وہ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر ڈیٹرنس ٹوٹ جاتا ہے, بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس اتنی ابھی کیپیبلٹی ہے
کہ ہم نہ اسٹریٹجیکلی نہ آپریشنلی سرپرائز ہوں گے اور ہم ان دونوں لیولز کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے ہندوستان کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. اور ان کو یہ علم ہے اس چیز کا، جس کی وجہ سے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 سال میں وہ جو ان کا کانسرٹ تھا نو فرسٹ یوز والا، اور اس پہ ری تھنکنگ تھوڑی شروع ہو گئی ہے. میسو ریسپانس کا جو کانسرٹ تھا اس پہ بھی ری تھنکنگ شروع ہو گئی ہے. بالکل. پھر یہ جو 400 ٹینک انہوں نے منگوائے ہیں، یہ بیسیکلی ہیں ہولڈنگ کورس کے لیے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آرمر بریگیڈز، میکانائزڈ بریگیڈز، اور جو ان کے لیے ہیں، کیونکہ ابھی تک T-72 پہ کام چل رہا تھا، وہ پرانے ٹینک ہیں. تو اس کے لیے یہ جب ان کے پاس یہ سارا آ جائے گا تو 2-3 سال کے بعد ہندوستان کی اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ within 48 hours یہ سارا کام کر سکیں. دے آر پلاننگ ٹو فیلڈ، آئی تھنک میرے پاس جو اس وقت فگر پڑا ہوا ہے، یہ ان کا T-90 جو ہے، جو بیسک فریم ہے، وہ ان کا وہ بن گیا ہوا ہے. اس میں دے ہیو آرڈرڈ اے ٹوٹل آف 1657 T-90S ٹینکس. یہ 2001 میں، 2006 میں اور 2007 میں جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کیونکہ پہلے وہ اپنے اسٹرائک کورس میں اکوپ کر چکے ہیں ٹینکس کو. اور اس میں سے جو ہے وہ اب یہ کوئی تقریباً 500 کے قریب جو ہیں وہ T-90 SMs جو ہیں وہ یہ لے رہے ہیں. سو وہ اس کو بیسیکلی انڈینز جو ہیں اپنے ٹینک فلیٹ کو اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا انڈیجنس ٹینک فیل ہو گیا. ان کے پاس پرانے ٹینکس تھے، بجنتاس، T-72s، T-55 بھی فیز آؤٹ کر دیا. تو ان کو ارجن ٹینک ویسے ہی فیلئر تھا. اس کا تو وہ گن کا مسئلہ تھا، وہ گن وہ بہت ہیوی تھا، اور اس لیے وہ بھی اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اچھی چیز ہے. لیکن چونکہ ہم نے بھی تمام چیزیں چینج کی ان کے اس افینسو ڈاکٹرن اور ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے، تو ہم الحمدللہ ہماری یہ 4 سال کی محنت کی وجہ سے اور اکوپمنٹ ری آرگنائزیشن اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ابھی ہم کافی حد تک بیلنسڈ ہیں. اور چونکہ ہمارا بھی جو آپ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی بات کر رہے تھے، ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹرنس فریم ورک ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سسٹین رہنی چاہیے. آپ نے سوال ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ اف وی گو بائی دا اسپینڈنگ، ابھی سپری کی جو رپورٹس ہیں اس میں انڈیا جو ہے وہ 6th بگیسٹ امپورٹر بٹ 6th ہائیسٹ اسپینڈر. مطلب آفٹر دا US، چائنا، رشیا، UK اینڈ فرانس، مطلب $51 بلین جو ہے وہ اس وقت وہ اسپینڈ کا. ہماری جو ہے وہ رفلی اباؤٹ کوئی $8 بلین کے قریب ہے. تو اس میں جو اکوپمنٹ کی ایکوزیشن ہے، پلس اس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہوں بھی تو تب بھی اتنے سیلرز آپ کو نہیں مل رہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں which we have to. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑا کریٹیکل ایریا ہے، اور یہ ہم مختلف فورمز کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہندوستان نے ایک کلیور چیز کیا کی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیفنس ایکوزیشنز اور اپنی جو ڈاکٹرن ہے اور جو ان کا اس کو انہوں نے ایک ڈبل تھریٹ کے طور پہ، انڈیا چائنا تھریٹ کے طور پہ سیل کیا پوری دنیا میں. وہ ان کا لیکن ڈپلائمنٹ تو ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہندوستان، ہمیں چائنا اور پاکستان سے کمبائنڈ تھریٹ ہے، تاکہ وہ لوگ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسپیشلی نیوکلیر فیلڈ میں، اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جو یہ میزائل سسٹم ڈپلوائے کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا ان کی کنونشنل کیپیبلٹی 90% پاکستان کے خلاف ہے. اس کی لوکیشن انہوں نے ابھی ایک آرمر بریگیڈ آسام میں ڈپلوائے کر دیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم یہ نہیں کہ ہم وہاں نہیں کر رہے، حالانکہ وہاں کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ اس طرح کی ملٹری مشین ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو، ہمیں ظاہر ہے ریسورس کنسٹرینٹ بہت ہیں. ہماری جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے وہ پچھلے 12-15 سال سے ویسٹرن بارڈر پہ استعمال ہو رہی ہے. وہی کنونشنل کیپیبلٹی ہے جو کہ ہندوستان کے خلاف بھی استعمال ہونی ہے، جس میں ویئر اینڈ ٹیئر اس کی جو یوز ہے اس کی وجہ سے ہمیں ڈبل ریسورسز استعمال کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ اکوپمنٹ جب خراب ہوتا ہے تو آپ کو ادھر بھی یوز کرنا ہے، اس تھریٹ کے لیے بھی رکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ کہ جو ویسٹرن بارڈر پہ جس قسم کی جنگ ہے اس کے لیے اکوپمنٹ کئی دفعہ مختلف چاہیے ہوتا ہے جو کہ کنونشنل وار میں استعمال نہیں ہوتا. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت پچھلے 10 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے اس ملک کے پاس کہ ہم پوری طریقے سے ویسٹرن بارڈر کی جنگ کی بھی اکوپمنٹ کریں اور ایسٹرن بارڈر کی بھی کریں. تو ہمیں ایک مکس اینڈ میچ اور بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور یہی ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کو صرف
نیوکلیر کیپبلٹی پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اگر آپ بیلنس چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو کنونشنل کیپبلٹی پاکستان کی جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی اس وقت تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ساؤتھ ایشیا. اوکے, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو ڈاکٹر ظفر نواز جسپال. ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ریسورس کنسٹرینٹ کی بات ہے, اس میں پھر امیج کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں کہ سیلرز جو ہیں وہ آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس میں ساتھ ہی ساتھ ڈو یو تھنک دیر از نیڈ فار نان ملٹری سولوشنز آلسو؟ دیکھیں اجاز, آپ نے کہا کہ کنسٹرینٹس تو اس حد تک ہے کہ جو سپری کی ریکارڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کے جو جی ڈی پی کے ریشو سے آج سے 10-12 سال پہلے 3.1% پاکستان سپینڈ کر رہا تھا, اب 2.1 پہ آ گیا. اور ویسے ہی بجٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت ڈفرنس ہے. تو دو چیزیں ہیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ. ایک, اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی اس وقت جو تھنکنگ ہے وہ کہتے ہیں ہم 2 فرنٹ وار کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں, اور پاکستان 2 فرنٹ وار فائٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹ آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر 2 فرنٹ وار میں اس طرح کہوں گا کہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی دیکھ لیں اور ایل او سی پہ بھی دیکھ لیں, تو اس میں آبویسلی جو نان ملٹری آپشنز ہیں ان کو بالکل یوٹیلائز کرنا چاہیے, سی بی ایمز ہونے چاہیے اور اس کے اوپر ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے. مگر پرابلم ایک یہ آ رہی ہے کہ دوسری طرف سے اس کے اوپر کوئی زیادہ سیریس رسپانس نہیں آ رہا, کیونکہ جو انڈیا کی پالیسیز پچھلے 2-3 سالوں سے ہمیں نظر آ رہے, خاص طور پہ 2014 کے بعد سے, وہ کہتے ہیں کہ نیو لائنز ڈیفائن ہو گئی ہیں, اور وہ اپنے اس کو نہ ان کی آرم فورسز اس چیز پہ کمپرومائز کر رہی ہیں کہ نان آپ کہہ سکے ملٹری مینز کو استعمال کرنے کی سپیس دے رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کولڈ سٹارٹ کی جب ٹرم دوبارہ سرفیس ہوئی ہے, یہ جنوری کے فرسٹ ویک میں آتی ہے جب جنرل بیپن کہتا ہے, اور فروری کے سٹارٹ میں آپ کو وہاں کے بجٹ کے جو انکریز نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا بھی اس کے اندر ایک انٹرسٹ ہے. تو مگر آف کورس ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ نان ملٹری مینز جو ہے وہ اس ریجن کے لیے یا انڈیا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ یہاں پہ ایک سٹیبلٹی آئے اور پراسپیرٹی ہو. اوکے, بہت بہت شکریہ جنرل وحید ارشد, ڈاکٹر ظفر نواز جسپال. بات ہو رہی تھی انڈیا کی جو پریپیئرڈنیس ہے اس کے حوالے سے. اس میں ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں بہت وقت لیتی ہیں, اور ابھی ان کانسیپٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انڈیا کو خاصی محنت کرنی پڑے گی. اور یہاں پہ جیسے جنرل ارشد بتا رہے تھے کہ وی آر کاگنیزنٹ آف دس, اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اپنے ریسورس کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر ظفر نواز جسپال نے کہا کہ انڈیا تو تھیوریٹکلی 2 فرنٹ وار کی بات کر رہا ہے, ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ 2 فرنٹ وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اسی لیے اس میں بہت اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ جس میں جو ہماری جو کائنیٹک جو ملٹری پریپریشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی ویڈڈ ٹو نان ملٹری نان کائنیٹک سولوشنس, کہ جس میں وہ فضا جو ہے خطے کی وہ زیادہ بہتر ہو, کہ جس میں جو جنگ کے امکانات ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں.